सवाल नंबर 1, बजमात नमाज के लिए कम अज़ कम कितने अफराद की ज़रूरत होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 1 अफराद की, बी 2 अफराद की, सी 3 अफराद की, डी 4 अफराद की। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 अफराद की। बजमात नमाज के लिए कम अज़ कम 2 अफराद की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 2, किस मौजूदा यूरोपी मुल्क में मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की? आपके ऑप्शन हैं ए बरतानिया, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी फ्रांस। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी स्पेन। स्पेन में मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की। सवाल नंबर 3, कब्र में मुनकर नकीर का सवाल किस ज़बान में होगा? आपके ऑप्शन हैं ए तुर्की ज़बान में, बी फारसी ज़बान में, सी सुरियानी ज़बान में, डी अरबी ज़बान में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी सुरियानी ज़बान में। कब्र में मुनकर नकीर का सवाल सुरियानी ज़बान में होगा और बाज़ उलमा का कहना है कि अरबी ज़बान में होगा। सवाल नंबर 4, इबलीस ने अर्शे आज़म का तवाफ कितने सालों तक किया था? आपके ऑप्शन हैं ए 10,000 साल तक, बी 12,000 साल तक, सी 14,000 साल तक, डी 17,000 साल तक। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 14,000 साल तक। इबलीस ने अर्शे आज़म का तवाफ 14,000 साल तक किया था। सवाल नंबर 5, मच्छरों का अजाब कौन से नबी की कौम पर आया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम पर, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, डी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। मच्छरों का अजाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। सवाल नंबर 6, इनमें से कौन सी आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज के रोज़ अता की गई थीं? आपके ऑप्शन हैं ए आयतुल कुर्सी, बी सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें, सी सूरे काफ की आखिरी 2 आयतें, डी सूरे फातिहा की सारी आयतें। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें। सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज के रोज़ अता की गई थीं। सवाल नंबर 7, सूरे अल कारिया में जिस हाविया का जिक्र हुआ है वो क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए देखती हुई आग, बी दोज़ख का अजाब, सी दोज़ख का खाना, डी कब्र का अंधेरा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए देखती हुई आग। सूरे अल कारिया में जिस हाविया का जिक्र है वो देखती हुई आग है। सवाल नंबर 8, जब कोई मुसलमान एक नेकी करता है तो मैक्सिमम उसको कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए 7 नेकियों का, बी 70 नेकियों का, सी 700 नेकियों का, डी 7,000 नेकियों का। आपका वक्त शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے آپشن سی 700 نیکیوں کا۔ جب کوئی مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو میکزیمم اس کو 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید میں کون سے واحد صحابی کا نام آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ابو بکر، بی حضرت زید بن حارث، سی حضرت عثمان غنی، ڈی حضرت بلال حبشی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت زید بن حارث۔ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے۔ سوال نمبر 10، شب برات کی رات یہ کام ضرور کریں، ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین اکرام، اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس بخشش اور نجات والی رات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے اور ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے اور ورد کرے اور اپنے رب کو منائے۔ ناظرین اکرام، شب برات کی رات کو آپ کو عبادت کرنی ہے، پوری رات آپ کو عبادت میں گزارنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مراد مانگو گے انشاءاللہ مراد پوری ہوگی اور توبہ قبول ہوگی۔ انشاءاللہ آپ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور توبہ کریں، انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، کوئی بھی دل کی جائز تمنا ہو تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، اور میری رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال نمبر 11، ہاتھیوں کا ذکر کون سی سورہ میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ بقرہ میں، بی سورہ ناس میں، سی سورہ توبہ میں، ڈی سورہ فیل میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورہ فیل میں۔ سورہ فیل میں ہاتھیوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 12، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم کس سورہ میں دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ بقرہ میں، بی سورہ ناس میں، سی سورہ توبہ میں، ڈی سورہ نور میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔